لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ایک حاجی ایام حج میں کیا کچھ کرتا ہے، اسے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا نہیں کرنا ہوتا، پہلے کیا کرے گا، بعد میں کیا کرے گا، 8 کو کیا کرے گا، 9 کو کیا کرے گا، 10 کو کیا کرے گا، 11 کو کیا کرنا ہوگا، 12 کو کیا کرنا ہوگا، 13 کو کیا کرنا ہوگا. تو ان مصروفیات کے تعلق سے ہم نے تیار کیا ہے ایک پیکج. اس پیکج کے اندر ایک لفظ استعمال ہوگا وجوبی وقت. وجوبی وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں کسی بھی وقت عمل کر لیا جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا، اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. بعض صورت ایسی اس کے بعد کیا تو عمل تو ہوگا، یعنی وہ ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن خلاف ورزی لازم آئے گی، دم وغیرہ کی صورتیں بنتی ہیں. تو آئیے محترم پیس ہیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایام حج کی مصروفیات کی طرف. دیکھتے ہیں ایک مختصر پیکج میں کہ ایام حج کے اندر، حج کے 5 دنوں کے اندر کون کون سے مناسک ہیں اور حاجی کو کیا کرنا ہوتا ہے، ایک مختصر پیکج میں. پہلی مصروفیت 8 ذوالحجہ الحرام، حج کا احرام باندھنا. حکم: حج کا احرام باندھنا حج کے لیے شرط ہے. وقت: 8 ذوالحجہ سے ایام حج کا آغاز ہوتا ہے. حج قران اور حج افراد کرنے والے تو ماہ شوال شروع ہونے کے بعد اپنی اپنی جگہ سے حج کا احرام باندھ کر آتے ہیں. البتہ حج تمتع والے عمرہ کر کے عمرے کے احرام سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں. یہ لوگ 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے. جو مکے میں ہوں وہ حدود حرم سے احرام باندھیں گے. افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام سے حج کے احرام کی نیت کرے. واضح رہے کہ معلم کی طرف سے 7 ذوالحجہ کو مینا جانے کا کہا جا سکتا ہے، لہذا ایسی صورت میں 7 ذوالحجہ کو احرام باندھنا ہوگا. البتہ 8 ذوالحجہ کو مکہ شریف سے فجر پڑھ کر مینا کے لیے نکلنا سنت ہے. دوسری مصروفیت 8 ذوالحجہ الحرام، مینا کا پہلا قیام. حکم: مینا کا پہلا قیام سنت مؤکدہ ہے. وقت: 8 ذوالحجہ کی ظہر سے 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک مینا میں قیام مسنون ہے. اس قیام میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے. ممکن ہے معلم رات میں ہی عرفات سفر کروا دے اور عشاء یا فجر کی نماز آپ مینا میں نہ پڑھ پائیں. تیسری مصروفیت 9 ذوالحجہ الحرام، وقوف عرفہ. حکم: وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم اور بنیادی فرض ہے. وقت: 9 ذوالحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر غروب ہو جانے تک واجب وقت ہے. اس پورے وقت میں جب بھی عرفات پہنچا تو غروب تک وقوف کرنا واجب ہے. البتہ پوری رات فجر کے وقت سے پہلے پہلے تک حالت احرام میں ایک لمحہ بھی عرفہ میں آنے والے کا فرض ادا ہو جائے گا. ظہر سے لے کر غروب ہو جانے تک خاص وقوف کا وقت ہے جس میں حجاج دعا و گریہ اور عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور غروب کے بعد مغرب پڑھے بغیر میدان مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. چوتھی مصروفیت 9 اور 10 ذوالحجہ الحرام کی درمیانی شب، مغرب و عشاء مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا. حکم: یہ حج کا واجب ہے. وقت: اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں. آج کی نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی، نہ راستے میں پڑھنی ہے، نہ ہی مغرب کے وقت میں پڑھنی ہے، بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھنی ہے. دونوں نمازوں کے درمیان سنت و نوافل نہ پڑھے. مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد پڑھے. مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہے. مغرب کے بعد سنتیں پڑھیں یا کوئی اور کام کیا تو عشاء کے لیے ایک اور اقامت کہی جائے. یہ نیت نہ کی جائے کہ مغرب قضا کر کے پڑھنی ہے،
بلکہ یہ نیت ہوگی کہ مغرب عشاء سے ملا کر پڑھنی ہے۔ پانچویں مصروفیت 9 اور 10 ذوالحجۃ الحرام کی درمیانی شب مزدلفہ میں رات کو رہنا۔ حکم سنت مؤکدہ۔ وقت عرفات سے واپسی کے بعد بعض اوقات تو رات کا کثیر حصہ ٹریفک جام میں مزدلفہ سے باہر ہی گزر جاتا ہے، لیکن جس سے جتنا ممکن ہو وہ مزدلفہ میں رات گزارنے کی سنت پر عمل کرے۔ چھٹی مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام وقوف مزدلفہ۔ حکم وقوف مزدلفہ یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ وقت وقوف مزدلفہ کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔ کم از کم ایک لمحہ اس وقت میں مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ ساتویں مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام صرف بڑے جمرے کی رمی۔ حکم پہلے دن کی رمی بھی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ وقت پہلے دن کی رمی کا وقت 10ویں تاریخ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے 11ویں کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ یہ پورا وقت مختلف حکم کے اعتبار سے 4 اقسام پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج نکلنے تک مکروہ وقت۔ نمبر 2 سورج طلوع ہونے سے زوال کا وقت شروع ہونے تک مسنون وقت۔ نمبر 3 دوپہر زوال کا وقت شروع ہو جانے سے غروب تک مباح وقت۔ نمبر 4 سورج غروب ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک مکروہ وقت۔ 8ویں مصروفیت 10 11 12 ذوالحجۃ الحرام منا میں دوسرا قیام۔ حکم منا کا دوسرا قیام بھی سنت مؤکدہ ہے۔ وقت 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کی رمی کرنے تک منا میں قیام سنت مؤکدہ ہے، البتہ 12 کی غروب کے بعد منا سے جانا معیوب ہے۔ بہتر ہے چوتھے دن کی رمی کر کے جائے۔ اگر 13 کی صبح منا میں ہی ہو گئی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا۔ 9ویں مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام حج کی قربانی۔ حکم تمتع اور قران والے کے لیے واجب حج، افراد والے کے لیے مستحب۔ وقت حج کی قربانی کا وجوبی وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، اور حدود حرم میں ہونا بھی ضروری ہے، اور مسنون وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب کے بعد ہے۔ قربانی کا پہلے دن کی رمی کے بعد ہونا ضروری ہے۔ 10ویں مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام حلق یا تقصیر۔ حکم حلق یا تقصیر واجب حج اور احرام کھولنے کے لیے شرط ہے۔ وقت حلق یا تقصیر کا وجوبی وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ حلق کا حرم میں ہونا بھی ضروری ہے۔ 11ویں مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام طواف زیارت۔ حکم طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے۔ وقت طواف زیارت کے 7 پھیرے کرنا لازم ہے، البتہ 4 پھیرے فرض اور 3 پھیرے واجب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مقررہ وقت کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ کم از کم 4 پھیرے 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب کے درمیان کسی وقت میں کرنا واجب ہے۔ 3 پھیرے 12 کی غروب کے بعد ہوئے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ طواف زیارت کا افضل وقت پہلے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو ہے۔ 12ویں مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام حج کی سعی۔
حکم یہ حج کا واجب ہے۔ وقت حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ حج سے پہلے ہو تو حج کے احرام اور نفلی طواف کے بعد ہوگی۔ حج کے بعد کرنا ہو تو احرام ضروری نہیں، البتہ طواف زیارت کے بعد کریں گے۔ حج کی سعی کا آخری وجوب وقت کوئی نہیں، البتہ سعی کیے بغیر میقات سے چلے جانے پر دم ہوگا۔ 13ویں مصروفیت 11 ذوالحجہ الحرام، دوسرے دن تینوں جمرات کی رمی۔ حکم یہ حج کا واجب ہے۔ وقت 11 تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد رمی کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ 14ویں مصروفیت 12 ذوالحجہ الحرام، تیسرے دن یعنی 12 ذوالحجہ کو تینوں جمرات کی رمی۔ حکم یہ حج کا واجب ہے۔ وقت 12 تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد رمی کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ 15ویں مصروفیت 13 ذوالحجہ الحرام، 13 ذوالحجہ یعنی چوتھے دن تینوں جمرات کی رمی۔ اس کے حکم کی 3 مختلف صورتیں ہیں: مستحب، مؤکد، واجب۔ تیسرے دن یعنی 12 ذوالحجہ کی رمی کر کے مکہ روانہ ہونا چاہیں تو جا سکتے ہیں، البتہ غروب کے بعد منا سے جانا معیوب ہے۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ 13 کی رمی کر کے جائے۔ اگر 13 کی صبح منا میں ہی ہو گئی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا۔ وقت 13 تاریخ کو اس کا وقت صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج غروب ہونے تک ہے، البتہ صبح سے زوال آفتاب تک مکروہ ہے، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے غروب تک مسنون وقت ہے۔ 16ویں مصروفیت طواف وداع۔ حکم یہ حج کا واجب ہے۔ وقت طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے وہ طواف وداع کہلائے گا۔ اس کا آخری وجوبی وقت کوئی نہیں۔ یہ طواف حلی اور مکی پر واجب نہیں ہوتا، صرف اس حاجی پر واجب ہے جو آفاق سے آیا ہو۔